اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیئر برہان نقوی، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس طرح ہم اپنے دوسرے گزشتہ پروگرام کر چکے ہیں. ایوری سنڈے آپ کی خدمت میں 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک حاضر رہتے ہیں، اور ہمارے اس لیڈی سیکشن کے بعد بردر عاصم نقوی اپنا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ آج بھی یہ پروگرام کیا جائے گا. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں مقصد حیات کے بارے میں ذکر کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ایم آف آور لائف، کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں. کیا صرف اور صرف زندگی کی آسائشیں حاصل کرنا اور صبح وہی 7 to 5 یا 5 to 9 جتنے بھی آپ کے ٹائمنگ ہے آورز جاب کے ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کروں تو صرف وہی ایک زندگی ہے، یا پھر زندگی کا مقصد اس سے ہٹ کر ہے جو قرآن ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. ان کے علاوہ معصومہ کم کی ولادت تمام مومنین و مومنات کو مبارک ہو، اور ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ آج گفتگو میں شامل رہیں گی ذاکرہ اہل بیت ہما جعفری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. میرے لیے بہت سعادت کی بات ہوتی ہے جب میرے ساتھ ذاکرہ کرام یہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور جتنے بھی میرے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے وہ تمام موجود ہوتی ہیں. خاص طور پہ آپ میرے پہلے پروگرام سے میری شریک ہیں اس پروگرام کی، تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. تو ویورز ہم اپنا باقاعدہ پروگرام آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میری معصومہ کم کی فضیلت، ان کی اہمیت، ان کی ولادت کے بارے میں تھوڑا سا ہما جعفری صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کی تعداد شیخ مفید نے 37 تحریر کی ہے، اور ان 37 اولادوں میں 19 بیٹیاں ہمارے 7ویں امام کی پیدا ہوئیں، اور ان 19 بیٹیوں میں خصوصیت کے ساتھ جناب بی بی فاطمہ معصومہ قم کا تذکرہ بہت ہی زیادہ متبرک اور بہت ہی زیادہ مقدس خواتین میں آیا. اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات عرض کرتی چلوں کہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اپنے زمانے میں تقوی، عفت، پاک دامنی اور تقدس کے لحاظ سے یہ خواتین، یہ ساری بہنیں یعنی امام موسی کاظم کی یہ 19 بیٹیاں اتنی باعفت تھیں اور اتنی زیادہ مقدس خواتین تھیں کہ ان میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کوئی بھی کفو اس وقت موجود نہیں تھا کہ جس کی بنا پر کوئی بھی ان کا ہمسر ہو سکتا. اور انہی بیٹیوں میں سب سے زیادہ رتبہ جناب معصومہ قم، جناب فاطمہ. ان 19 بیٹیوں میں سے 3 کے نام فاطمہ رکھے گئے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، اور ایک جو درمیان کی تھیں وہ بی بی فاطمہ جن کو معصومہ قم کہا جاتا ہے. مختصراً ہمیں عرض کرنا ہے کہ آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے قول میں نقل فرمایا اس وقت کہ جب امام موسی کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرزمین مقدس کے حوالے سے، قم کے حوالے سے، کہ یہاں سرزمین قم میں ہماری ایک صاحبزادی دفن ہوں گی. ابھی یعنی ان کے والد کی بھی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت امام جعفر صادق نے آپ کی ولادت کی خبر بھی دی اور آپ کا جائے مدفن بھی بتایا. اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں علم غیب کا جاننے والا اور ان علوم سے آگاہی رکھنے والا جو
آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دے سکے اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ تو بی بی معصومہ قم کی ایک فضیلت تو یہ، اور دوسری فضیلت یہ کہ آپ کو سرزمین قم میں دفن کیا گیا، اور قم کے لیے جو روایتیں ملتی ہیں، متواتر یہ روایات ہیں کہ سرزمین قم جنت کی زمینوں کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس نے، اور فضیلت کے لحاظ سے کہ جس نے زیارت کے لحاظ سے، ان کی اس فضیلت کے لحاظ سے کہ جس نے جناب معصومہ قم کی زیارت کی، یعنی ان کے روضے کی جا کر زیارت کی، ان کو سلام کیا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اور متواتر صرف ایک امام سے نہیں، امام جعفر صادق، امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ مختلف طریقوں سے یہ روایتیں آئی ہیں کہ جس نے شہزادی معصومہ قم کی زیارت کی، جنت اس کے اوپر واجب ہے، مگر ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کی معرفت رکھتے ہوئے جس نے یہ زیارت کی۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ زیارت کر کے آئے ہیں انہیں جنت مبارک ہو، اور جو لوگ جا رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں اور جانے کی آرزو رکھتے ہیں، پروردگار انہیں جانا نصیب فرمائے، وہ معصومہ قم کی، شہزادی معصومہ قم کے روضے کی زیارت کریں اور معرفت کے ساتھ زیارت کریں۔ مرتبہ ان کا یہ ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کو ان کی تدفین کے لیے، کیونکہ اس وقت کوئی محرم وہاں موجود نہیں تھا، اور یہ سبھی کو معلوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لا رہی تھیں، اور راستے میں آپ علیل ہوئی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو یہ طے پایا کہ سب سے معمر ترین جو بزرگ ہیں وہ قبر میں اتریں گے اور وہ آپ کو لحد میں رکھیں گے۔ مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا، جب نماز جنازہ تمام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ 2 سوار آ رہے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر شہزادی کو لحد میں رکھا۔ تو یہ فضیلت ہے، حالانکہ معصوم کے لیے یہ ہے کہ معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے، مگر آپ کی یہ فضیلت ہے کیونکہ اتنی بامقدس اور اتنی باعفت خاتون تھیں کہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ بزرگ سے بزرگ ترین بھی، معمر ترین فرد بھی آپ کے قریب آتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ مرد کون تھے، مگر بہرحال جو روایتیں ملتی ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے یا تو بھائی تھے یا آپ کے والد محترم تھے، اور انہوں نے آ کر آپ کو لحد میں اتارا۔ تو یہ فضیلت ہے جناب معصومہ قم کی۔ اور خواتین کے لحاظ سے جو کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ادا کیا اپنے بھائی کے لیے، بالکل اسی کردار کی حامل جناب معصومہ قم بھی رہیں۔ اپنے بھائی سے محبت کی بنا پر آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا اور راستے میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور جس طرح ابھی جعفری صاحبہ بتا رہی تھی کہ آپ لوگ اگر متمنی ہیں، ہم لوگ ظاہر ہے ہر ایک بندے کی خواہش ہوگی، اور جو نہیں گئے خاص طور پر ان میں یہ بے قراری پائی جائے گی کہ اب ہم ضرور جائیں اور ضرور یہ شرف حاصل کریں کہ جنت ہمیں بھی نصیب ہو اور وہ جگہ کو دیکھ سکیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جو لوگ اس میں خود بھی شامل ہوں، مگر پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سورہ نبا، جو سورہ نبا کو پڑھ کر پروردگار سے استدعا کرے کہ رب العالمین مجھے حج اور زیارات نصیب ہوں، تو انشاءاللہ اسے حج اور زیارات مقبولیت کے ساتھ نصیب ہوں۔ سورہ نبا کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ آج سے کئی مومنین اور مومنات ہمارے بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ اس سورہ کی تلاوت شروع کر دیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی وہ جنت کی زیارت کر سکیں، اس دنیا میں رہ کر اس ٹکڑے کی زیارت کر سکیں جس کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اگر ویورز آپ وہاں پر جا چکے ہیں اور کوئی بھی ایسی بات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور وہاں کی فیلنگز کے بارے میں کہ وہاں جا کر کیسا محسوس ہوتا ہے، امام رضا کے روزے پر جا کے، بی بی معصومہ قم کے روزے پر جا کے، ظاہری سی بات ہے کہ اس میں بہت بالکل آپ دنیا سے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ خانہ کعبہ گئے ہیں یا آپ کسی بھی ائمہ کے روزے پر چلے جاتے ہیں تو یہ بات کنفرم ہے کہ آپ پچھلی اپنی جو زندگی ہوتی ہے، یہ جتنی فکر و پریشانیاں ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں، ان تمام سے آپ دور ہو کر صرف انہی کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، انہی کے ذکر میں محو ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے خیال ہے زیارات ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ
اپنے ائمہ علیہ السلام اہل بیت کے ساتھ اور قریب ہو جاتے ہیں. بالکل. تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا یہ مقصد سمجھتے ہوئے، جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ مقصد حیات ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے کچھ مقاصد ہونا چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں. بعض اوقات ہم لوگ جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتنا سا کام ہو جائے تو ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا گول اچیو کر لیا. جب آپ تھوڑی سی آپ سمجھ کی زندگی میں آتے ہیں تو ایک لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے کہ اب شادی ہو گئی، آپ کے گھر ہو گیا تو بچے ہو گئے، چلے آپ کی فیملی کا، پھر آپ کا گھر ہو گیا، آپ نے بہت بڑا کام کر لیا، بچوں کی پرورش ہوگی. یعنی ایک چھوٹے مقاصد آپ کی زندگی میں رہتے ضرور ہیں، مگر ہماری اس زندگی کو خلق کرنے کا جو ہمارا خالق ہے اس کا جو مقصد تھا ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے. اور میں چاہوں گی کہ ہماری زندگی کے جو اصل مقصد ہے اس کو کچھ قرآن کے حوالے سے سمجھا جائے. اور محترمہ ہما جعفری صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کچھ قرآن کے حوالے سے ہماری زندگی کا مقصد کے حوالے سے بات کریں. ناظرین بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور مومنین و مومنات کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ ذاکرین محترم عموماً کلام مجید کی اس آیت کو سرمایہ کلام قرار دیتے ہیں، اور کلام مجید کی یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 اور سورہ نمبر ہے 51 اور آیت اور سورہ زاریات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو یہ بہت ہی واضح کلام مجید کی آیت ہے کہ خلقت کا مقصد، انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اسے کس طرح سے تقسیم کریں گے. عبادت کا مقصد آیا کہ یہ ہے کہ پوری حیات مصلی پر گزاری جائے، یا پوری حیات ہم روزے سے رہیں، یا پوری حیات ہم سجدے میں رہیں، یا پوری حیات، کیونکہ ہم انسان کو پروردگار نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. فرشتوں کی تخلیق کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جس کو خلق کیا گیا سجدے کے لیے وہ روز ازل سے اب تک سجدے ہی میں ہے، جسے رکوع کے لیے خلق کیا گیا وہ رکوع ہی میں ہے. مگر غرض تخلیق انسان اس سے بہت ماورا ہے، اور اسی لیے انسان کو وہ عقل عطا فرمائی گئی، انسان کو عقل دی گئی کہ وہ اپنی عقل کے مطابق یہ فیصلہ کرے کہ اس کی زندگی جس مقصد کے لیے خلق کی گئی ہے اس ہی دائرے کے گرد رہے. اب مقصد حیات ہمارا کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ ہم دین اسلام کے ماننے والوں میں پیدا ہوئے الحمدللہ. اور پھر خصوصیت کے ساتھ ایک اور فوقیت اور فضیلت کہ پروردگار عالم کا کرم اور مہربانی کہ اس نے مذہب اہل بیت علیہم السلام میں خلق فرمایا اور معرفت عطا فرمائی ان ہستیوں کی. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس طویل بحث میں نہیں جاتے کہ جس میں فلسفہ ہے کہ پوری حیات کا، پوری انسانیت کی حیات کا کیا مقصد ہے، مگر کیونکہ تھوڑے سے وقت میں ہمیں اپنے ناظرین کو تھوڑی سی اس کی افادیت پر روشنی ڈالنی ہے کہ اس وقت ہماری حیات کا کیا مقصد ہے. تو ہم بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو نہیں کریں گے اور بہت ہی آسان الفاظ میں کہ ہماری حیات کا کیا مقصد ہونا چاہیے اس تھوڑا سا محدود کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں یا اس دنیا میں رہتے ہیں یا مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہماری حیات کا مقصد ہونا چاہیے. پروردگار نے واضح میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تم ہماری عبادت کرو. اب یہ ہمیں تقسیم کرنا ہے کہ ہمیں اپنی حیات کو زندگی کے اس دائرے میں رہتے ہوئے جو قیود پروردگار عالم نے لگائی ہیں، جو پابندیاں پروردگار عالم نے ہم پر ہمارے فائدے کے لیے عائد کی ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. تو کلام مجید کے حوالے سے یہ بہت ہی واضح آیت ہے اور لوگوں کو ازبر ہے، یاد ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری حیات کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم اپنے ہدف کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر انسان اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی مقصد کو پانے کے لیے جاں فشانی کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے. اور کوئی بھی چیز انسان کے لیے، انسان کو تو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ تسخیر کائنات کر لے. یہ کائنات اس کی تسخیر کے لیے خلق کی گئی ہے. یہ چاند تارے، یہ زمین، یہ ارض، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کرسی، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب اس کی
تسخیر کے لیے خلق کیے گئے، تم اسے تسخیر کر سکتے ہو، لیکن اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ اس کو کیسے تسخیر کیا جائے اور اپنی حیات کے مقصد کو کس طرح سے تجویز کیا جائے، اپنے لیے کیا لائحہ عمل تجویز کیا جائے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو رہی، اور اگر زندگی کو اگر سمجھا جائے اور پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ ہم لوگ کس کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی، اور ہمارے پاس دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو مینشن کر سکیں، مگر کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ایک چھوٹا سا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم اپنے ویورز تک پہنچا سکیں۔ ویورز آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں کال کر کے، اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ کیا ایم آف اور لائف ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ہماری مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس ٹاپک کا نام مقصد حیات رکھا گیا کہ ہمیں آج کل کے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور کیا ہم لوگوں کو کام سر انجام دینے چاہیے آج کل کے دور میں، تو انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مگر اگر چھوٹی سی ایک بات، ابھی جیسے قربانی کے حوالے سے ابھی بات کر رہے تھے مولا علی کی، ابھی آپ نے تو فضائل کے حوالے سے بات کی اور ان کی قربانی کے حوالے سے تھوڑی ریلیٹڈ زندگی کے مقاصد، کیونکہ ہر چیز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں زندگی آپ سے سیکریفائس چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے، آپ لوگ کبھی آپ اپنے بچوں کے لیے، کبھی آپ اپنے کام کے لیے، کبھی ہر چیز میں کسی میں بھی دیکھ لیں آپ کو صبر، قربانی، نصیحتیں، یہ کافی چیزیں مل کر ایک زندگی بنتی ہیں کہ آپ کی پوری زندگی کا ایک مقصد بنتا ہے کہ ہم لوگ، مگر اس میں مین چیز بہت بڑی امپورٹنٹ چیز قربانی۔ تو میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تقسیم کرو، حیات کو تقسیم کرو، اور زندگی کو تقسیم کرنے کے لیے دن اور رات کے بارے میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا جائے، ایک حصہ اپنی سیر و تفریح، اپنے اہل و عیال کے لیے وقف کیا جائے، اور ایک حصہ پروردگار کی عبادت کے لیے رکھا جائے۔ تو 3 حصوں میں جب 24 گھنٹوں میں سونے کے لیے اب ایک وقت اپنے نیند کے لیے، اپنے آرام کے لیے مختص کیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اپنی حیات کو اس طرح سے تقسیم کر لیں کہ ہمیں کیا کیا کام انجام دینے ہیں 24 گھنٹوں میں، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ 24 گھنٹوں میں اگر ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ 24 آورز میں، اور کتنا آسان کر دیا مولا نے کہ اسے تقسیم کر لو۔ اگر تقسیم کر لیا جائے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم تھوڑا سا وقت اس میں عبادت الہی کے لیے مختص کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان مسلسل جو آلہ کار بنا ہوا ہے اور وہ ہمارے جسم اور جان پر قابض ہو جاتا ہے اور ہمارے نفس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی سستی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ماننے والے سست اور کاہل نہیں ہوتے، شیعان علی سستی اور کاہلی شیعان علی سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ سست اور کاہل ہوں گے۔ تو کاہلی ہماری قوم کے لیے بہت ہی برائی کا باعث ہے، سستی اور کاہلی عبادت میں کوتاہی کا باعث بنتی ہے، سستی اور کاہلی دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کی جائے کہ ہم مستعد رہیں، اور مستعد رہنے کے لیے، چاق و چوبند رہنے کے لیے پروردگار عالم نے جو عبادتیں ہمارے لیے بیان کی ہیں اور جو عبادتیں ہماری ذمہ داری ہے جس عبادت کو کرنا، نماز پڑھنے سے انسان میں سستی نہیں آتی، لیکن جس انسان میں، جو انسان نماز پڑھتے ہوئے سستی محسوس کرے تو پھر وہ یہ دیکھے، وہ محاسبہ کرے، پھر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ پھر یہ ہماری بحث تھوڑی دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اسے اپنی حیات کے مقصد کو، اپنے دن کو، اپنے اوقات کار کو اگر ہم تقسیم کر لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مگر افسوس کے ساتھ ایسا کہنا پڑتا ہے، اس میں تمام میرا خیال ہے انسان شامل ہوں گے کہ اس میں ہم خود بھی شامل ہوں، میں خود بھی شامل ہوں، بلکہ پوری دن میں ہم لوگ کے پاس 15 منٹ بچتے ہیں جس میں ہم لوگ 5 منٹ میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی بھاگا دوڑی میں۔ حالانکہ کتنا ٹائم دیکھا جائے تو ہم لوگ
فضول میں ہی ضائع کر دیتے ہیں، 15 منٹ کیا 10 منٹ کیا 20 منٹ. اس کے لیے ایک چھوٹی سی پچھلی دفعہ بھی میں نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی اور شاید ہمارے ویورز اس ٹائم پہ سن نہیں رہے تھے، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے. قرآن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کیوں نہ ہم وہی قرآن کا سلسلہ جو ہم نے صرف ماہ رمضان المبارک میں کیا، ہم لوگ اپنی عام یعنی جو ریگولر لائف ہوتی ہے اس میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں. اس میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی اگر ہم لوگ 30 ویورز ایک پروگرام میں ایوری سنڈے اگر مل جاتے ہیں تو ہم ایوری سنڈے قرآن ختم کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایسے ویورز ہیں جو اس میں پورے ویک ہوگا آپ کے پاس، لائک اگر آپ پورے دن میں ایک سپارہ نہیں ختم کر سکتے تو آپ پورے ہفتے میں 2 یا 3 پیجز کر کے ایک سپارہ ختم کر سکتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے اس سے ہم لوگ قرآن سے قریب بھی رہیں گے اور بہتر موقع ہوگا کہ ہم لوگ اس کو ٹھہر کے اس کے میننگز کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ قرآن ایگزیکٹلی ہمیں خدا تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہا ہے. کبھی وہ اپنا اتنا عذاب اور خوف سے ڈرا کے ہمیں بتاتا ہے، کبھی اپنی رحمتیں نچھاور کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کے قریب قربت حاصل ہو سکتی ہے اور ہم کس طرح سے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. اور ہمارے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں جتنی حضرت موسیٰ کی قوم پر اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی قوم کی جتنی وہ ان پر عذاب نازل ہوئے اور کیا وجوہات تھیں وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آتی ہیں. تو بہترین موقع ہے اگر آپ لوگ اس کو بھی آپ کو یہ سجیشن اچھی لگے تو ویورز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 9255233766 پر. تو ہم واپس اپنے یہ مقصد حیات کی طرف آتے ہیں کہ بہت اچھی بات کی کہ مولا علی نے کہا ہے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لو اپنی زندگی کے اوقات کو، اور اس طرح سے میرے خیال ہے آئمہ نے جو طریقے ہمیں زندگی کے گزارنے کے بتا دیے ہیں اس سے بہترین موقع کوئی نہیں بتا سکتا. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں اپنی، اس کو ہم اپنی عبادت میں شامل کر سکتے ہیں صرف نیت کر کے. اگر ہمارے ذہن میں نیت آ جائے، نیت مثلا آپ ایک چھوٹی سی بات لیں کہ انسان غسل کرتا ہے، اب غسل کرتا ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں قربت من اللہ یہ غسل کرتی ہوں تو اس میں عبادت شامل ہو گئی اور آپ مستحب کام بھی آپ نے انجام دیا. روزمرہ کے کام، ایک خاتون ہے کیونکہ ہمارا خواتین کا پروگرام ہے، ایک خاتون ہے جو اپنے گھر کو کی صفائی کرتی ہیں یا کام کرتی ہیں یا کھانا پکاتی ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتی ہیں جو گھر کے ان کے کاموں کی ذمہ داری ہے. اگر صرف نیت وہ یہ کر لے صبح اٹھنے کے بعد کہ قربت من اللہ میں یہ کام انجام دے رہی ہوں تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. کیونکہ خاتون خانہ کا اپنے گھر میں، اور یہ میں پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں شاید درس کیا تھا خواتین کے حوالے سے کہ اگر ایک خاتون اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو وہ گھر کا جھاڑو دینا خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کے مترادف ہے. لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے، مگر اگر وہ یہ سوچتی کیا مصیبت ہے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے یا یہ مصیبت میرے اوپر کیوں ہے یا فلاں جگہ فلاں خاتون یہ کام نہیں کرتی میں آپ کی جو ذمہ داری ہے، ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہمیں خود بنانا ہے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. اب یہ مادی جو مقاصد ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے ہم بہت تگودود کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں. مادی دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو مقصد حیات ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ زندگی وہ ہے جو علی نے اپنے چاہنے والوں کو گزارنا سکھائی ہے. حیات وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے گزاری، حیات وہ ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گزاری. تو مقصد حیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اللہ کے مقاصد کو اور تمام محبتوں کو ہم تابع رکھیں اللہ کی محبت کے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. تو عام حالات میں بھی اگر ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم مصلی پر بیٹھ کر ہی عبادت کریں. اگر جو کام جائز ہے، حلال ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، روزمرہ کے کام ہے، اگر آپ نے اس میں قربت من اللہ کی نیت کر لی تو آپ کو اس کا ثواب ہوگا. اور ابھی میرے ذہن میں یہی سوال آ رہے تھے کہ امین آج کل کے دور میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے زندگی کو گزار سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں آج کل کے حالات کے بارے میں بات کروں آپ سے تو ظاہر ہے تمام مومنین اور مومنات اس سے بہترین طریقے سے آگاہ ہیں کہ جو آج کل شام کے حالات ہیں، جو شیعوں پر ظلم کے حالات ہیں، بلکہ انسانیت پہ، شیعوں پہ کیا انسانیت پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس میں جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ شیعہ مارا گیا یا سنی مارا گیا یا انسان مارا گیا. کتنی آسان ہو گیا ہے آج کل کے دور میں ایک انسانیت کا قتل کرنا.
آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ تمام مومنین و مومنات صاحب اولاد ہیں یہاں پر ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اولاد کو کس طرح سے، جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان سے ان کی اہمیت کو پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے، کہ ہم لوگ کس طرح دعائیں مانگ کر، رو کر، گر گڑا کر خدا تعالیٰ سے یہ نعمت اور رحمت حاصل کرتے ہیں. اور یہ یزید، طالبان، لشکر جنگجوی، جتنے بھی یہ ابھی فی الحال سعودیہ کے جو چل رہے ہیں، اور کل تو ہم لوگوں نے حد ختم اس پر دیکھی ہے کہ ٹی وی پر دکھا رہے تھے، آئی ڈونٹ ریممبر کہ وہ کون سی سائٹ تھی، مگر اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ سعودیہ میں وہ آدمیوں کو کھڑے کر کے بولی لگائی جا رہی تھی کہ کون خود کش حملے میں جائے گا، اور کتنے ہزاروں میں اپنے آپ کو بیچ رہے تھے لوگ. جی واللہ عالم کہ ان کی کیا مجبوری ہوگی، کیا حالات ہوں گے، مگر اس طرح سے انسانیت کو قتل کر کے اور حرام موت مر کر ان کو کیا حاصل ہوگا یہ تو آگے جا کر انہیں پتہ چلے گا بہتر. مگر دنیا میں جو ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے، جو ہمارے اہل بیت ہمیں تعلیم کر گئے، اور جو ہمارے عالم دین یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ موت حرام کی ہے، اس سے گناہ ہے، اور سیدھا اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جا رہے ہیں. اصل میں بات جی بالکل بات وہی ہے کہ ان کی جو حیات کا مقصد ہے، ان تکفیریوں کی جو حیات کا مقصد ہے، وہ یا تو جنت کو پانا ہے، اور یا جو ان کے مدرسوں میں آج سے 30 سال پہلے جو مدرسوں میں تعلیم دی جا رہی تھی، وہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم شیعہ کافر، بچوں کو زنجیر، یہ میرے پاس حوالہ بھی موجود ہے، سن 2000 میں بی بی سی نے ایک انٹرویو دکھایا تھا، اور انہوں نے پورا ایک فیچر دکھایا تھا. اس میں انہوں نے بچوں کو دکھایا تھا، جو بچوں کو مدرسوں کے اندر رکھا ہوا تھا، اور بھوک اور افلاس کے فاقہ زدہ وہ بچے جو دیہی علاقوں سے اٹھ کر آئے تھے، ان کے ماں باپ نے ان مدرسوں کے حوالے انہیں اس لیے کیا تھا کہ یہ بھوک سے مریں گے نہیں، مگر وہ سپولے تھے جو پل کر سانپ بنے. اور انہوں نے جو نعرے بلند کیے، ان کو جو نعرے لگائے جا رہے تھے، بی بی سی کے انٹرویو میں سن 2000 میں یہ انٹرویو نشر ہوا تھا کہ ان بچوں کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ شیعہ کافر کے تھے. اور 30 سال کے بعد یہ نعرہ پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور پوری دنیا میں یہ تکفیری. اور یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جانور کے لیے ہے سورہ نام میں کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اللہ اکبر کہا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سی کتاب میں یہ تحریر ہے کہ ایک انسان کا گلا کاٹا جائے اور اس پر اللہ اکبر کی صدا بلند کی جائے؟ رسول خدا، یہ دین رسول خدا کا دین ہے، یہ دین رحمت للعالمین کا دین ہے. مقصد حیات رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد حیات ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد موت نہیں ہے، تمہیں تو حیات جاودانی ملنے والی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ رسول خدا وحشی درندہ صفت انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے، اور یہاں وحشیانہ حملے کر کے وحشی پن کی دعوت دی جا رہی ہے اور وحشی پن کا درس دیا جا رہا ہے. ان کا مقصد حیات یہی ہے. اور یہ بے شک امام حسین کے دور میں بھی دیکھا جائے تو اس نے بھی تو یہی کیا تھا، اور انہی کی نسلیں جو چلی آ رہی ہیں وہ سارا یہی کام کر رہی ہیں. اس دور میں بھی امام حسین علیہ السلام پر یہی ظلم ہوا تھا، ان کے گلے کو کاٹا گیا تھا، اور ابھی بھی شیعوں پر وہی ظلم جاری ہے. میں یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی تو وہاں پر کسی نے کہا کہ اگر ہم کافر ہیں بھی، خدا نہ کرے ہم کافر نہیں ہیں، ہم کسی بھی صورت پہ یہ تسلیم کرنے، میں تو کہتی ہوں کہ بادل ناخواستہ یا فرض کرنے کے لیے بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم کافر ہیں، ہمیں فرض کر لیا جائے، نہیں، ہمیں فرض نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو مذہب ہے وہی تو اصل مذہب ہے. تو یہ جو شیعان علی ہیں یہ تو اولاد فاطمہ زہرا ہیں، تو کیسے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہہ بھی رہا ہے کہ فرض کر لیا جائے، ہم بالفرض کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور کوئی بھی کسی بھی شیعہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ بالفرض اگر ہم کافر ہیں. خدا نہ کرے ہم کافر نہیں ہیں، اور ہمارے پاس پورے دلائل موجود ہیں. مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کر لیں، کوئی بھی ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی فتح حاصل کر سکتا ہے. اور جو علم ہمارے پاس ہے، جو علم ہمارے مدرسوں میں، الحمدللہ ہمارے مدرسے میں انسانیت کے قتل کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمارے مدرسوں میں انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی جاتی. ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے. اس کے دکھ، درد، صبر، کتنی تلقینیں تو آپ ہمارے اس پروگرام میں دیکھ رہے ہوں گے، کہ بلکہ جو لائیو پروگرام ہم لوگ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ان میں آئمہ کے ہی زیادہ قول ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا ایک دوسرے سے پیار محبت سے ملو، مومن کی طرف دیکھنا ہے، خوشی سے دیکھنا ہے عبادت. یہ کس طرح کی تعلیم ہم لوگ بتا رہے ہیں، اور وہ
جو تکفیری ہیں، جو سعودی عرب اس ٹائم پہ بیٹھ کر اپنی بولیاں لگا کر وہ دہشت گرد خرید رہا ہے اور شام میں بھیج رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھیج رہا ہے، تو ان کا ابھی مجھے یہ تھوڑی بات بہت کنفیوز کرتی ہے کہ اب شیعوں کو کیا کرنا چاہیے، ابھی ہم لوگوں کو کیا ایسے سٹیپ لینے چاہیے، کس طرح سے سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک ماں کی سوچ چینج ہوگی، ایک بہن کی، ایک بیٹی کی سوچ جب چینج ہوگی تو خود بخود آپ کے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا، کیونکہ ماں پہلی درسگاہ ہے، وہ بتائے گی بچے کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں شروع سے نادر علی پڑھ کے پلایا اور ان کو بتایا کہ نہ کسی سے اونچی آواز میں بات کریں گے، نہ ہم اگر آپ لوگ حق پہ ہوتے ہیں تو تب بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اتنا بڑا ظلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہوا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، نہیں ملا، مگر اس کے لیے یہ جنگ کا اعلان نہیں کیا، کوئی ایسی کوئی زبردستی نظر نہیں آتی کہ ہم لوگوں کے دین میں کہیں پہ بھی کوئی بھی آئمہ کی زندگی میں نکال کے دیکھ لیں، ان کی حیات طیبہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیشہ یہ ملے گا کہ وہ قید میں رہے، وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آگے سے جنگ کے اعلان نہیں کیے، کچھ ایسا، کیونکہ اس کی وجہ کرن اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے مقصد تھا، مقصد بے شک جو آپ کا آج کا عنوان ہے مقصد تھا، جب مقصد انسان کے سامنے ہوتا ہے اس کے سامنے جتنی رکاوٹیں آتی ہیں وہ انہیں عبور کرتا چلا جاتا ہے، وہ انہیں ان کی اہمیت نہیں ہوتی اس کے راستے میں۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کی حیات کا مقصد دیکھیں تو اس وقت مدینے میں رہتے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے تھے، بہت آرام کے ساتھ، اور بہت ان کے چاہنے والے وہاں مدینے میں موجود تھے، مگر کیونکہ مقصد حیات تھا، سامنے ایک مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ دین اسلام، اور دین اسلام اتنا سچا اور قوی مذہب ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام مظلوم نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں آئے۔ بی بی زینب علیہ السلام کا جو مقصد تھا شہادت کے بعد، شہادت عظمیٰ کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کسی کی پوری جاگیر، کسی کا پورا گھر اجاڑ دیا جائے، بچے انسان کی زندگی کا محور ہوتے ہیں، بچوں کو شہید کر دیا گیا، بھائی عورت کے لیے بہت بڑے سہارے کی حیثیت رکھتے ہیں، بھائی کا گلا کاٹ دیا گیا، گھر کو ختم کر دیا گیا، اب نظر نہیں آتا کہ مقصد کوئی ہوگا، مگر شہزادی نے مقصد حیات کو واضح کیا کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں، اس سے بھی آگے، اس سے بھی ماورا، جب انسان کو اپنی ذات کا ادراک ہو جاتا ہے اور وہ مقصد کو جان لیتا ہے تو پھر اس کے آگے یہ سب چیزیں بہت ہی معمولی ہو جاتی ہیں اور وہ قربانیوں سے دریغ نہیں کرتا۔ تو شہزادی بی بی زینب نے بھی دریغ نہیں کیا، ایک ظالم کے سامنے کس طرح سے بی بی نے کلام کیا، کس طرح سے شہزادی نے خطبہ دیا، ان کے سامنے وہ مقصد تھا نا، اور اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئی اس کا اندازہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بی بی کا مقصد میں کامیاب ہونا تھا کہ آج ظالم پھر درپے آزار ہے کہ شہزادی کے روزے کو ڈھا دیا جائے، اور اس کے لیے ہماری بیداری ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں اپنے میڈیا کے زور پہ اگر ہم لوگ آپ سے بات کریں تو میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ عورت، ہر وہ بہن، ہر وہ ماں اٹھے اور اپنی خاندان میں، اپنی فیملیز میں بیٹھ کے یہ ٹاپک ڈسکس کرے۔ خدایا اب ٹائم وہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے نیوز پہ یہ چینل پہ بات سن لی اور وہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اب بات ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے ان حالات کا مقابلہ کریں گے، کس طرح سے اٹھ کھڑے ہوں اور تمام ایک وقت میں یونٹی کی ضرورت ہو کہ ایک وقت میں لبیک یا حسین کی آواز بلند کریں۔ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ میں میسج بھی دینا چاہوں گی اپنی تمام بہنوں کو کہ اس وقت ہم مظلوم ہیں، اور اس وقت جو ظلم ہم پر ہو رہا ہے، آپ دیکھیے ابھی گزشتہ دنوں ہمارے جو سسٹر مریم کے بھانجے کو شہید کیا، ان کی والدہ کی کتنی بری حالت ہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس طرح سے کتنے ایسے بچے ہیں، تاثیر عباس ہے ان کے گھر میں، کتنی ظاہر ہے کہ ان کی ماں کو صبر نہیں آ رہا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہیں۔ تو اس وقت ایک میسج یہ دینا ہے کہ مظلوم لوگوں کا متحد ہونا خود ایک انقلاب کی علامت ہے۔ ہم کیونکہ مظلوم ہیں، اگر ہم متحد ہو جائیں تو انقلاب یقیناً آئے گا، اور اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے، اور قومیں جب مل کر کوئی فیصلہ کرتی ہیں نا تو وہ درست ہوتے ہیں، وہ فیصلے درست ہوتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عاصم بھائی کے پروگرام میں فون کر کے بھی کہا تھا کہ اس وقت کیونکہ ابھی ہمارے پاس قیادت کی کمی ہے، ایک ایسی قیادت کہ جس نے مذہبی لبادہ بھی نہ اوڑھا ہو، سیاسی لبادہ بھی نہ اوڑھا ہو، جو پوری جمع مردی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ قوم کی رہنمائی کر سکے،
اور جب قیادت نہیں ہوتی تو پھر گلی گلی محلے محلے قیادتیں اٹھنے لگتی ہیں اور لوگ انہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے نجات دہندہ ثابت ہو. اور بچھوؤں کی مانند جو لوگ ڈس رہے ہیں لوگوں کو, انسانیت کو جو ڈس رہے ہیں, یہ زخم خوردہ انسان کسی نجات دہندے کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں. تو ہماری اس وقت ذمہ داری یہ ہونی چاہیے, مقصد حیات کے حوالے سے ہمارا مقصد اس وقت یہ ہونا چاہیے. زندگی تو گزر رہی ہے, دیکھیے کھانا پینا, سونا جاگنا, اپنے گھر کی آسائش, اپنے لباس کی تزئین اور اپنی زندگی کی آسائش کو مہیا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس وقت ہمیں ان سب چیزوں کو تج کر صرف اور صرف اس بات پر توجہ مرکوز رکھنی ہے اور اس مقصد پر اس کو اپنا ہدف قرار دینا ہے کہ ہم اپنی قوم کو متحد کر سکیں, کیونکہ ہم خواتین ہیں, ہمارے لیے جہاد ساقط ہے, ہم میدان جنگ میں جا کر شہید تو نہیں ہو سکتے, مگر بہرحال اگر شہادت مل جائے تو یہ رب العالمین کی نوازش ہوگی. مگر ہماری ذمہ داری ہے اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو, ہر ماں کی, اس وقت جو لوگ بھی ولایت ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں, میری بہنیں, ان سے میری استدعا ہے کہ خدا را مقصد حیات کی طرف توجہ دیں. اس وقت آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آپ مسئول ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں. امام زمانہ علیہ السلام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, خواتین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ہم ایسے جوان تیار کر دیں کہ امام ظہور کر سکیں. اور بہت اچھی اس حوالے سے کہ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ویورز, اگر آپ اس مقصد حیات کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں, ابھی جس طرح ہم لوگوں نے بتایا کہ اور سسٹر ہما جعفری صاحبہ نے بتایا ہے کہ فیملی ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج کل کے دور کو مد نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہم لوگ اپنی فیملی میں بیٹھ کے ان حالات پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ہم اپنی یہاں پر خاص طور پر نارتھ امریکہ میں یا جہاں پہ بھی مجھے یہ ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے, میرا خیال ہے چند لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کرنٹ افیئر کے حوالے سے بات کرتے ہوں گے, یا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب اپنی لائف میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ صبح منڈے سے ہمارا اسکیڈول سٹارٹ ہوتا ہے اور شام تک ہماری وہی زندگی کی روٹین چلتے اور کب یہ ہم لوگوں کے گھر تک دشمن پہنچ گیا ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. حالانکہ یہ اب سے بات نہیں چل رہی, 1400 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو تب سے یہ ہماری مخالفت میں کام کرتے چلے آ رہے ہیں. مگر جس طرح میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پچھلے سال بھی میں نے جب اپنا پروگرام یہ سٹارٹ کیا تھا ولایت ٹی وی USA پر, تو تب بھی میں نے یہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنے بہت ہی اہم ٹاپک شیعہ کلنگ کے حوالے سے بات کریں. میں بار بار اس بات کو مینشن کر رہی ہوں کہ پورا سال گزر گیا اور ابھی بھی میں شیعہ کلنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں اور اس سے بھی برے حالات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اور وہاں پہ تب یا 2-3 ٹارگٹ کلنگ تھا, اس میں کچھ پیریڈ آیا, اس کے بعد کچھ خودکش بم حملے آئے, اس پہ میں نے بات کی, اور اب شام پر حملے کی حوالے سے بات کر رہی ہوں. اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پاکستان یا اس طرح کے حملوں کی بات کریں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مگر یہ کہ اس کے لیے سب سے پہلے بیداری ضروری ہے. اپنے خاندان میں بیٹھ کر ان حالات پر ضرور گفتگو کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیا حالات ہیں, ہمیں کس طرح سے تیار ہونا ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ظہور امام میں کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ کہیں امام ابھی تو اپنے مسائل کو یاد کر کے ہم آپ کو فوراً نواز دیتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی مسئلے ہیں, یہ خدا نہ خواستہ ہماری جاب کا پرابلم ہے, یا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے, تو بس امام اب زندگی ختم ہو گئی, ابھی آپ آ جائیں. مگر جہاں ان کی ذات کی بات آتی ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کہ وہ ہمیں کس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کس طرح سے بن کے ایک قوم ہو کر یہاں پر کھڑے ہوں, تو کیوں نہیں امام کا ظہور ہوتا. ہم اس عقیدے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی کا مقصد امام کے ظہور کے لیے جلد از جلد یہ ایک مقصد بنائیں کہ امام کا ظہور جلد ہو. جب آپ یہ مقصد بنائیں گے زندگی کا, آپ آٹومیٹکلی اچھے کام کریں گے, اچھی سوچ رکھیں گے, اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے, اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے. میں چاہوں گی کہ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے کچھ بات کی جائے. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی ظہور کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ اس وقت میں کسی اور کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی, مگر میں اپنے بارے میں یہی کہوں گی کہ مقصد حیات, ہماری حیات کا مقصد انتظار امام زمان علیہ السلام ہے. اور جس طرح بھی کرن نے کہا کہ ہم اپنے مسائل کو امام علیہ السلام سے حل کرانے کے متلاشی رہتے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو شعبان میں عریضہ لکھتے ہوئے سب سے پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ مولا ہم منتظر ہیں آپ کے,
آپ آ جائیے. اللہ. لیکن عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے. سب کچھ لکھنے کے بعد پھر ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ آ جائیے. مگر پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ مولا, بلکہ کوئی اور بات ہونی ہی نہیں چاہیے, صرف اور صرف اسی انتظار میں کہ مولا ہم آپ کے انتظار میں ہیں, آپ تشریف. مگر اصل میں کیوں نہیں لکھتے, اس کی وجہ یہ ہے ہماری. جی ضرور. جی جی السلام علیکم. Walaikum salam, sister. My name is Carol. I'm calling from Canada. Yes, and sister. I love your show. It's really interesting, especially for us ladies who like to do hijab and like to know about Islam. I was just wondering though, when you tell your lecture, if it was possible, if you could like define some of the complicated words which we, the younger generation, doesn't really understand. Like earlier, the lady spoke about this one, like Mahsari Hayat or something like that. Okay. I will, inshallah. Okay. I'm trying my best. Okay. Okay. That's it. Thank you so much, sister. Thank you so much. Bye-bye. اوکے. جزاک اللہ. اور سسٹر انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان ورڈز کو آسان کر کے آپ کے انگلش میں کنورٹ کر کے تو آپ کو بتا سکیں کہ ایم آف آور لائف, مقصد حیات, اس کے حوالے سے ہم بات کریں. جی. تو امام زمانہ علیہ السلام کی انقلاب کے لیے اور آپ کے ظہور کے لیے ہمیں کلیدی رول ادا کرنا ہے. کلیدی رول کیا ہے کہ وہ رول کہ جس میں جو بہت ہی مرکزی کردار ہے, وہ اس زمانے میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلیدی کردار ادا کرنا ہے. کلیدی کردار ایسے ادا نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر یا صرف اپنی محفل میں بیٹھ کر یہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے یہ ایک ٹاپک لے کر آ جائیں کہ امام زمانہ کب آئیں گے. امام زمانہ کی آمد کے لیے, اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے خواتین کے حوالے سے, جو ہماری حیدری آنٹی ہمیشہ یہ کہا کرتی ہیں کہ حجاب کے بارے میں آپ ضرور گفتگو کیا کریں, اور اس دفعہ انشاءاللہ محرم الحرام قریب ہے, اور محرم الحرام میں میری پوری کوشش بہت زیادہ یہی ہوگی کہ حجاب پر زور دیا جائے اور موسیقی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کو زیادہ کیا جائے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا عنوان بدل جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم مجالس کی حد تک, تو آپ دیکھیے کہ مجالس میں جو ماحول ہوتا ہے, اور کیونکہ ہم تو ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور ہیوسٹن کی میں ہمیشہ تعریف کرتی ہوں کہ یہاں پر انقلابی لوگ رہتے ہیں خواتین کے حوالے سے, کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں جو جوش اور جو ولولہ پایا جاتا ہے وہ بہت ساری جگہوں پر میں نے مجالس پڑھی ہیں, لیکن جو ہیوسٹن میں جو ولولہ ہے وہ بہت کم کہیں اور دکھائی دیتا ہے. تو لیکن کیونکہ بہت اچھا ماحول ہے, دوسری جگہوں پر بھی ہم مجالس میں ہی جاتے ہیں اور مجالس ہی کے بارے میں جانتی ہوں, مگر اس کے بعد اس سے ہٹ کر جو ہماری حیات ہے, اس سے ہٹ کر جو ہماری لائف ہے, جو ہمارا زندگی کا ایک اسٹائل ہے, اگر ہم اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں, یہ مشکل نہیں ہے. اب کسی کا گھر ہے اور ان کے گھر میں مسلسل چینلز چل رہے ہیں, اور انڈین چینلز بھی چل رہے ہیں اور دوسرے چینلز بھی چل رہے ہیں, اور اس میں موسیقی بھی آ رہی ہے, میوزک بھی آ رہی ہے, اور اس پہ کوئی بعض گھروں میں تو آپ دیکھیے کہ مسلسل صبح سے جو ٹی وی آن ہوتا ہے تو وہ رات تک ٹیلی ویژن آن رہتا ہے, اور اس میں اگر کسی کی طرف کسی کو توجہ دلائی بھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نیوز سننے کے لیے لگاتے ہیں, مگر نیوز کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو نیوز کے بارے میں انہیں ایک لفظ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو نیوز کو سننا بہت اچھی بات ہے, اور نیوز سے باخبر رہنا, حالات حاضرہ سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے, مگر ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے گھر سے ہمیں شروع کرنا ہے. گھر سے شروع کرنا ہے. امام زمانہ کے انتظار کے لیے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم ایسا کریں کہ اگر امام آئیں تو وہ ہمارے گھر میں آ سکیں, ماحول ہمارا ایسا ہو. اور امام زمانہ کچھ وقت کے لیے نہیں آئیں گے, جب وہ آ گئے تو پھر وہ آ گئے. تو جب آ گئے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی ویژن بند کر دیا, اب ہمیں عادت بنانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ٹیلی ویژن کے خلاف ہوں, ولایت ٹی وی ہے, لبیٹ ٹی وی ہے, ہادی ٹی وی ہے, بہت سارے اسلامک چینلز ہیں, قرآن کے بارے میں ہے, اسلامک موویز ہیں, آپ وہ دیکھیں, آگاہی حاصل کریں, معرفت حاصل کریں, کوشش کریں کہ دین کے بارے میں کچھ سیکھیں, کچھ جانیں. اگر یہ کہا جائے کہ ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں, ہم ایک دن میں 100 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, تو بھی میں یہ کہوں گی کہ 100 رکعت نماز بے شک اس کا بہت فائدہ ہے, لیکن 100 رکعت نماز تو ادا کر لی, مگر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پڑوس میں کوئی بھوکا ہے, ہماری کمیونٹی میں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, مگر ہم 100 رکعت نماز پڑھنے میں مشغول ہیں. تو جو مقصد حیات ہے
حقوق العباد، اس میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے. اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، اگر وہ اپنے مقصد کو جاننے کی کوشش کرے تو وہ اپنے اندر بہت ساری کوالٹیز کو پائے گا، بہت ساری اپنے اندر صفات کو پائے گا، کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ خداوند عالم کی صفات کا مظہر ہے. اللہ نے اس کی جو خلقت کی ہے وہ اس کی صفات کا مظہر ہے، تو اس کے اندر اچھی صفات موجود ہیں، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تو ان صفات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں. اور ظہور امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری زندگی، کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اور اگر ہم لوگ میوزک سنتے ہیں اور امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں تو کس منہ سے کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ حجاب نہیں کرتے اور امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں تو کس منہ سے کرتے ہیں؟ تمام یہ چیزیں، خاص طور پہ میوزک حرام ہے، عورت کا بے پردہ مردوں کے سامنے جانا حرام ہے. یہ کافی چیزیں جو حرام کام ہیں وہ زندگی میں اس طرح سے شامل ہو چکے ہیں کہ آپ جیسے دودھ اور پانی کو مکس کر دیں اور اس کے بعد علیحدہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح سیم چیزیں اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں، ظہور امام کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ رکھتی ہیں، ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم باپردہ ہوں، میوزک مت سنیں، ہم لوگ اپنی محفلوں میں کسی کی غیبت مت کریں، کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کرتے وقت سوچیں کہ ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. یا خدا تعالیٰ ہماری یہ تمام جو ہم لوگ اپنی زندگی میں عمل سر انجام دیتے ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت ہر پل میں ایون ہمارے دل کے اندر جو راز ہیں اس سے بھی باخبر ہے خدا تعالیٰ. تو یہ تمام چیزیں ہم چاہتے تو یہ تھے کہ ہم ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی اپنی گفتگو کرتے، مگر یہ ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے پروگرام کا وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور ہم لوگ اپنے جو ایم تھا زندگی کا، اپنا ایک جو مقصد ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں اس کے حوالے سے ہم نے شیئر کی، اور امید کرتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہ ہو اگر ایک بندے کو بھی اس بات کا اثر ہوا اور اس نے اپنی زندگی کو سیریسلی سوچنا شروع کیا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، what is the aim of our life، کہ ہم لوگوں کی کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی ذات کا انالیسس کر کے دیکھیں تو آپ کے لیے یہ تمام راہیں بہت ہموار ہو جائیں گی، سیدھی ہو جائیں گی، بہت کلیئر ہو جائیں گی کہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. چھوٹی سی بات میں کہ آج آپ کو اپنے کردار کا تعین کرنا پڑے گا کہ کیسی زندگی گزاری جائے. زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح جو دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، رینگتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. یا پھر ایسی زندگی کی خواہش مند ہے کہ جس میں حیات جاویدانی ہو. اور ایک پیغام ہے یہ خدمت انسان میں پنہا ہے راز زندگی. انسانیت کی خدمت کریں اور اپنے اندر وہ کوالٹیز تلاش کریں، اپنے اندر وہ خوبیاں تلاش کریں کہ جس سے آپ مقصد حیات کا ادراک کر سکیں. اور اسی دعا کے ساتھ کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو، کیونکہ اس میں باتیں بہت زیادہ تھی زندگی کے حیات کو سمجھتے ہوئے، کہ جس طرح ہم نے صبر کی بات کی، نصیحتوں کی بات کی، قربانی کی بات کی، کوئی اچھا برا عمل سر انجام ہو رہا ہو وہاں پر آپ نصیحت کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کو سختی سے نہیں تو پیار سے روکنے کی کوشش کریں. مگر اس میں سب سے بہترین وہ طریقہ جو ماؤں کا آ جاتا ہے، سب سے بڑا رول وہ مائیں پلے کرتی ہیں. ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ظہور کے لیے ہمیں راہ کو ہموار کرنا ہے. اور جو خواتین ہیں، خواتین کا رول اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. خواتین بیدار ہو اور دنیا کی مادی خواہشات کو ترک کر دیں. مادی خواہشات ہمیں کہیں بھی لے جانے والی نہیں ہیں، وہ صرف ہماری ضرورت کے لیے جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. مادی خواہشات کو ترک کر کے روحانی خواہشات کی طرف توجہ مرکوز کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. محرم الحرام کی آمد ہے، محرم الحرام میں کوشش یہ کریں، اور اس وقت جو یہ ایام ہیں ان ایام میں یہ دعا کریں کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، حالات سے باخبر رہنا چاہیے. ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ کون سے بازار میں کون سے فیشن کی چیز آئی ہے، مگر بہت ساری خواتین اس سے نابلد ہوتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. شام کے جو حالات ہیں یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، مگر جو حالات ہیں
اس کو آپ ظہور امام عصر ظہور کو پڑھیے، علی القرانی کی عصر ظہور میں تفصیل کے ساتھ اس کی تفاصیل موجود ہیں، جو حالات ہیں ان سے باخبر رہیے اور امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہیے۔ اور تمام ان ماؤں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جس طرح سسٹر ہما جعفری صاحبہ بیان کر رہی ہیں کہ ماہ محرم کے آمد ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پورے محرم الحرام میں کوشش کریں گے کہ اس بیداری کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور اپنے مجالس میں، اپنی محفلوں میں کسی کی غیبت یا برائی کرنے کی بجائے یا کسی فیشن پہ ڈسکشن کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ حالات حاضرہ پر تبصرے کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے ان ماؤں کے بارے میں سوچ کر گریہ زاری کریں کہ وہ جو اپنے جوان اپنے شہیدوں کو اپنے سامنے گلے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کو سمجھنے، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی اس محرم میں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہم اپنے پروگرام کا اختتام یہاں پر کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سے جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی رضادار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غائب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جاتی ہے اگر جہاں تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ اللہ آمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور ویورز انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد برادر عاصم یہاں پر پروگرام ہوسٹ کریں گے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی طرح یہ پروگرام واچ کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔